بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے رب، جب آپ کو کوئی فرما بردار بلاتا ہے تو آپ اس سے کیا کہتے ہیں؟ ارشاد ہوا، میں کہتا ہوں لبیک۔ پھر انہوں نے پوچھا، جب زاہد کہتا ہے تب کیا فرماتے ہیں؟ ارشاد ہوا، میں لبیک کہتا ہوں۔ انہوں نے پوچھا، جب روزہ دار کہتا ہے؟ ارشاد ہوا، میں لبیک کہتا ہوں۔ انہوں نے کہا، جب گناہ گار کہتا ہے؟ ارشاد ہوا، میں کہتا ہوں لبیک لبیک لبیک۔ اے موسیٰ، ان میں سے ہر ایک اپنے اپنے عمل پر بھروسہ کرتا ہے اور گناہ گار میری رحمت پر بھروسہ کرتا ہے، اور میں اس بندہ کو خالی اور ناکام نہیں رکھتا جو مجھ پر بھروسہ کرتا ہے، کیونکہ میں نے کہا ہے جو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتا ہے وہ اسے کافی ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے ان لوگوں پر رحمت بھیجتے ہیں جو اپنے گناہ کا اعتراف کر لیتے ہیں۔ درود شریف کی برکت۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن لوگوں میں سب سے زیادہ مجھ سے قریب درود پڑھنے والا ہوگا۔ اس سے زیادہ کیا نعمت مثال محبت ہوگی، بے مثال اور عجیب انعام و اکرام جس کو نہ کان نے سنا ہوگا اور نہ ہی آنکھ نے دیکھا ہوگا۔ میدان حشر میں جس انسان کے نامہ اعمال میں دو چیزیں کثرت سے ملیں، ایک درود پاک اور دوسرا استغفار، تو یہ دونوں اعمال اس کی نجات کے لیے کافی و شافی ہوں گے۔ کثرت سے درود پاک پڑھنے سے زندگی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تائید اور توجہ شامل حال ہو جاتی ہے۔ اس لیے درود پاک پڑھنے والے کا ہر کام آسانی کے ساتھ ہوتا چلا جاتا ہے اور زندگی کے تمام راستے صاف و روشن اور ہموار ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کثرت رحمت کی وجہ سے اس بندے کی زندگی اس پر نہایت آسان اور راحت والی ہو جاتی ہے، کیونکہ کثرت سے درود پاک پڑھنے کی وجہ سے اس بندے کا بال بال اللہ تعالیٰ کی رحمتوں میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے۔ اس وجہ سے بزرگوں کا قول ہے کہ درود پابندی سے پڑھنے والا بھیانک زندگی سے نکل کر روحانیت والی پاکیزہ زندگی میں داخل ہو جاتا ہے۔ اب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا کیا طریقہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا، اے اللہ، تیری رضا کس میں ہے؟ فرمایا، میری رضا میری قضا میں ہے۔ جو میری قضا پر راضی ہوگا میں اپنے اس بندے سے راضی ہو جاؤں گا، اور جو میری قضا پر ناراض ہوگا میں بھی اس بندے سے ناراض ہو جاؤں گا۔ دیکھیں کہ ہم اپنے رب کی تقسیم پر راضی ہیں یا شکوہ کرتے ہیں۔ کچھ لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہی پوچھا کہ ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہیں؟ ارشاد فرمایا، میں کوہ طور پر جاؤں گا اور اللہ رب العزت سے پوچھوں گا۔ چنانچہ جب کوہ طور پر تشریف لے گئے تو عرض کیا، اے پروردگار، آپ کے بندے یہ بات پوچھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میرے بندوں سے جا کر کہہ دو کہ وہ اپنے دل میں جھانک کر دیکھیں۔ اگر میرے بندے اپنے دلوں میں مجھ سے خوش ہیں تو میں اپنے بندوں سے خوش ہوں، اور اگر وہ مجھ سے ناراض ہیں تو میں بھی اپنے بندوں سے ناراض ہوں۔ تو دل میں دیکھیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ کے شکوے ہیں یا اللہ تعالیٰ کی محبت ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دل میں اللہ رب العزت سے راضی رہیں۔